ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم: طوبی للألسنہ تکلموا بہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ کی آمد سے ہی انسانوں کو انسانیت کا سبق ملا، جو سبق وہ مدتوں سے فراموش کر بیٹھے تھے۔ بھائی بھائی کا دشمن، رشتوں ناتوں کا احترام مٹ چکا، صحیح عقیدہ، اخلاق اور کردار ختم ہو گیا، رب کی پہچان سے لوگ بیگانے ہو گئے۔ ایسے حالات میں آپ تشریف لائے اور انسانوں کو اعلیٰ تعلیمات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، جنہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام، ائمہ حدیث، قرائے کرام، فقہائے عظام پر، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قال اللہ وقال الرسول کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات گرامی، آپ کے اس مدرسہ معہد القراءات کی یہ سالانہ تقریب، سالانہ جلسہ، جس میں پہلے بھی متعدد مرتبہ مجھے حاضری کا موقع ملا، آج اس کی ابتدائی گفتگو میرے حصے میں آئی۔ یہاں اس نشست کا عنوان عظمت قرآن رکھا گیا ہے، قرآن کی عظمت۔
قرآن کتاب الہی اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کردہ آخری کتاب، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی رشد و ہدایت والی کتاب۔ اس کتاب کی تدریس اور تحفیظ اس ادارے میں کی جاتی ہے۔ اس کے سربراہ میرے بھائی اور دوست قاری رحمت اللہ صاحب اور ناظم یا محتمم قاری ابراہیم صاحب اور دیگر اساتذہ اور طلباء اور معاونین، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کتاب جو کتاب نجات ہے۔ اور آج کی اس نشست کے آغاز میں عزیز بھائی مولانا نعیم اختر عدنان کی موجودگی میرے لیے باعث مسرت ہے۔ آیت مبارکہ جو شروع میں نے تلاوت کی، رب کریم نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر وحی فرمائی گئی، نازل فرمائی گئی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ لہذا اس کتاب کا سب سے پہلا حق جو ہم پر لازم ہے وہ ہے اس کی تلاوت۔ بنیادی حق اس پر ایمان لانا، ایمان کے بعد اس کی تلاوت۔ ایمان لانا کہ یہ کتاب الہی ہے، یہ نزل بہ الروح الامین، اللہ کی طرف سے یہ کلام لے کے روح امین اترے علی قلبک، آپ کے دل پر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر اس کتاب کو ہم نے اتارا۔ کیسا اس کتاب کا اعجاز ہے اور اس کی شان ہے۔ یہ کتاب دل پر اتاری گئی اور قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے اللہ نے وہی مقام مقرر فرما دیا جس پر اسے پہلے نازل کیا تھا، انسان کا دل۔ سب سے پہلے اس کا نزول اس کائنات میں اللہ کریم کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہو۔ انسانوں کے دل اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں۔ آج ہمارے بعض اداروں میں، یہ گزشتہ دنوں ہمارے مرکز البیت العتیق میں بھی ہوا، بعض اداروں میں بعض بچے ماشاءاللہ اتنا پیارا یاد کرتے ہیں کہ ایک نشست میں ایک دن انہیں مجلس میں لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں شروع سے آخر تک پورا قرآن پاک سنا دیتے ہیں۔ علی قلبک، دل پہ اتارا ہے۔ یہ ایسا سٹور ہے، محفوظ کرنے کی ایسی جگہ ہے جہاں سے نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ ضائع کر سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، چاہے وہ شریعت کی کتاب ہو، حدیث شریف کی ہو،
یا کسی اور علم کی کتاب ہو، آپ اس کو شروع سے آخر تک زبانی یاد کرنا چاہیں، چاہے چھوٹی ہو، وہ صحیح طرح یاد نہیں ہوتی۔ اس کو آپ پورا یاد کرنا چاہیں، شروع سے آخر تک یاد نہیں ہوتی، چاہے اس سے چھوٹی ہو، آسان ہو، اپنی زبان میں ہو، پھر بھی یاد نہیں ہوتی۔ کیوں یاد نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ اللہ کی خاص برکت ہے، اللہ نے اسے خاص شان بخشی ہے، اس لیے یہ یاد ہو جاتی ہے، اسے یاد کر لیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم متحدہ ہندوستان میں تھے، سارے علاقے میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو کسی انگریز افسر نے اپنے علاقے میں یہ فرمان جاری کیا کہ یہاں سے سارے قرآن ختم کر دو۔ مسلمانوں کی مسجدوں سے، گھروں سے سارے قرآن اکٹھے کر کے نعوذ باللہ اس نے جلانے کا حکم دے دیا۔ سارے اٹھا لیے گئے۔ اس کا گزر ہوا کسی مسجد کے پاس سے، وہاں ایک بچہ تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا زبانی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ قرآن زبانی کتنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی سارا ہی آتا ہے، میں جب چاہوں سارا سنا سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ بڑا پشیمان ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو ملامت کر کے کہا کہ قرآن کے کاغذ، قرآن کے نسخے، اس کے مصاحف کو تو تم ختم کر سکتے ہو، ضائع کر سکتے ہو، لیکن جن سینوں میں اور ان کے سینوں میں کہ جنہیں نظر بھی نہیں آتا، جن سینوں میں، دلوں میں یہ محفوظ ہو گیا ہے، یہاں سے کیسے نکالو گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ اس کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچا کہ یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے گا جس کو قرآن پاک زیادہ آتا ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آتا تھا اور میں چھوٹا تھا، لہذا حضور کے فرمان کی روشنی میں مجھے ہی امام بنا دیا۔ میں غریب تھا، کپڑے بھی پورے نہیں تھے، جب سجدہ کرتا تو میرے کپڑے پورے نہیں تھے، اس لیے بسا اوقات سطر کھل جاتا۔ تو کسی عورت نے کہا کہ اپنے امام کے کپڑے تو پورے کرو، تو پھر لوگوں نے پیسے جمع کر کے مجھے ایک اچھا سوٹ بنا کے دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ کی خدمت لوگوں کے ذمے ہے، اگر اس کو ضرورت ہو، کپڑے اور خوراک اور دیگر ضروریات قوم کے ذمے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے حفظ کیسے کر لیا، صورتیں یاد کیسے کر لی؟ کہا کہ یہاں سے قافلے گزرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آگے جاتے تھے، جاتے ہوئے آتے ہوئے یا رکتے تھے، نبی کریم کی باتیں کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ آپ پر یہ قرآن اترا ہے، تو جو قرآن وہ بتاتے تھے میں سن کے یاد کر لیتا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی قوم کے قبول اسلام سے پہلے ہی قرآن پاک کا کافی سارا حصہ حفظ کر لیا، لہذا بچوں کے لیے حفظ زیادہ آسان بھی ہوتا۔ اور میں
حفظ کے کئی مدارس کے پروگراموں میں جب جاتا ہوں بیان کے لیے تو میں ایک بات وہاں یہ بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها ووعاها واداها کما سمعها۔ جناب نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص کے ذہن کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس کا حافظہ مضبوط رکھے، جس نے میری ایک حدیث شریف کو سنا، اسے زبانی یاد کر لیا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف حفظ کرنے والے کے لیے ذہن کے تر و تازہ رہنے کی، حافظہ مضبوط رہنے کی دعا فرما دی۔ اس لیے میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ جن بچوں کو آپ حفظ کراتے ہیں قرآن پاک، انہیں آپ چند احادیث مبارکہ بھی حفظ کرایا کریں۔ ایک حدیث شریف کے حفظ سے اس بچے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت حاصل ہو جائے گی، اس کا ذہن تازہ رہے گا، حافظہ مضبوط رہے گا۔ چند احادیث، 40 احادیث، 100 احادیث زبانی یاد کرا دے۔ جس بچے نے اتنا بڑا قرآن پاک زبانی یاد کیا اس کے لیے چند احادیث کوئی مشکل نہیں، یہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ تلاوت کریں، پھر کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کتاب کے پڑھنے سے اجر و ثواب اس طرح ملتا ہو جس طرح اجر و ثواب قرآن پاک کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ تلاوت کریں، پڑھیں۔ فرمایا من قرأ حرفا من القرآن، جو بندہ، حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایسی کتاب کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، نہ اکتاہٹ ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تجربہ کر لیں، کوئی کتاب آپ کو اچھی لگے، پیاری لگے، لا کے گھر رکھ لیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جیسے آپ کا جی چاہے پڑھیں۔ آپ کو پسند ہے، ایک دفعہ تو آپ اس کو پورا پڑھ جائیں گے، دوسری دفعہ آپ کا جی نہیں چاہے گا، اگر آپ چاہیں گے تو کہیں کہیں سے دیکھ لیں گے، تیسری دفعہ جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو بالکل جی نہیں چاہے گا، آپ کہیں گے اس کو الماری میں رکھ دیں، میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایسی پیاری کتاب ہے، جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے نہ اکتاہٹ ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی، آپ خوشی محسوس کریں گے، لذت محسوس کریں گے، اور ہر دفعہ نئی حلاوت اور دل کی خوشی اور مٹھاس حاصل ہوگی۔ یہ اس کتاب کی عظمت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کے پڑھنے سے جہاں اجر و ثواب ملتا ہے، جہاں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، جہاں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، جہاں درجات بلند ہوتے ہیں، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور سکینت اترتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات قرآن پڑھ رہا تھا، قریب میرا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا
اور اس کے پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ اچانک آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک بڑا حصہ روشنیوں کا، انوار کا، بجلیوں کا گویا نیچے آ رہا ہے۔ وہ نیچے آ رہا ہے اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ گھوڑا اچھل کود رہا ہے۔ گھوڑے کے اچھلنے کودنے سے مجھے ڈر پیدا ہوا کہ یہ گھوڑا کہیں میرے بچے کو پاؤں نہ مار دے، لہذا میں نے قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا۔ جب میں نے بند کیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا اور وہ جو آسمان سے روشنیاں نیچے آ رہی تھیں وہ اوپر جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پھر وہی کیفیت ہو گئی، وہ روشنیاں نیچے آنے لگی، ادھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے بند کر دیا۔ پھر وہ دونوں کیفیتیں اسی طرح ہوئی، گھوڑا ٹھہر گیا، روشنیاں اوپر واپس۔ تیسری دفعہ پھر ہوا، پھر تیسری دفعہ کے بعد میں نے بند کر دیا۔ صبح رسول اکرم نبی معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ ماجرا پیش آیا۔ فرمایا تلک السکینہ تنزلت للقرآن، فرمایا آسمان سے سکینت، اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات کی بارش، اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے۔ تلک السکینہ تنزلت للقرآن، یہ سکینت ہے جو تیرا قرآن سننے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ لہذا اس کتاب کا پڑھنا باعث اجر بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے، باعث سکینت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اور آئیے میں آخر میں عرض کروں کہ اس قرآن کا پڑھنا باعث شفاعت بھی ہے۔ جناب نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دو صورتیں پڑھا کرو، فرمایا یہ دونوں صورتیں روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث میں فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت ایسے سایہ کریں گی جیسے بدلیاں ہوں یا جیسے چھتریاں ہوں۔ تیسری حدیث شریف فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے، پہلی حدیث میں فرمایا شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی۔ تیسری روایت میں فرمایا اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، جھگڑا کریں گی، حتیٰ کہ ان کی سفارش قبول ہو جائے گی اور ان کے پڑھنے والے کو بخشش دے دی جائے گی۔ یہ صرف دو صورتوں کی بات۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک اور مسجد میں امامت کراتے تھے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہر دفعہ ایسے کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی پھر سورہ اخلاص، وہ پہلی جو پڑھی ہے کافی نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں یہ ایسے ہی پڑھوں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہاری امامت کراتا ہوں، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنا یہ معاملہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا۔ فرمایا تم یہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟
کہا انی احبھا یا رسول اللہ لأنہا صفۃ الرحمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں رب رحمان کی بڑی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو جناب نے جب اس صحابی کی بات سنی تو فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اے میرے پیارے صحابی، یہ سورہ اخلاص کے ساتھ جو تو نے محبت کی ہے، یہ محبت تجھے جنت میں داخل کرے۔ اندازہ فرمائیے، قرآن کا پڑھنا باعث سکینت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، نیکیوں کا سبب بھی ہے، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت کے نزول کا باعث بھی ہے، اور قرآن کی صورتیں پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارش بھی کریں گی، پڑھنے والوں پر روز قیامت سایہ بھی کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کر کے بخشش بھی کروائیں گی، اور قرآن کی صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ صرف میں پڑھنے کے حوالے سے، قرآن پڑھنے کے حوالے سے صرف گزارش کر رہا ہوں۔ ابھی اس کا پڑھانا، اس پہ عمل کرنا، اس کا پیغام آگے پہنچانا، یہ الگ موضوعات ہیں۔ صرف پڑھنے کے حوالے سے ابھی چند دلائل باقی ہیں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو قاری ابراہیم صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ اس نشست میں چند منٹ آپ کے ساتھ رکھے جائیں کہ کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کریں اور آپ جواب دے دیں، سوال و جواب کی نشست۔ اور وہ چاہتے تھے کہ یہ عصر کے بعد ہو، لیکن میرے لیے آج مجبوری یہ ہوئی کہ 2-3 دن پہلے اچانک مرکز البیت العتیق لاہور میں آج کی تقریب بخاری شریف رکھ دی گئی عصر کے بعد، اور وہاں بخاری شریف ایک حصہ، ایک جلد میں نے پڑھائی، اس لیے میرا آج وہاں جانا ضروری ہے، لہذا میں چند منٹ پہلے حاضر ہو گیا۔ تو ابھی میں چاہتا ہوں 5 سے 10 منٹ اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے، تاکہ قاری ابراہیم صاحب جو چاہتے تھے وہ بھی معاملہ ہو جائے، اور کچھ بیان بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قاری مزمل صاحب بھی آ گئے اور قاری شفیق نور پوری صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ ان کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھو جو کچھ ساتھی کرنا چاہے۔ جزاکم اللہ۔ کسی بھائی کا، کسی ساتھی کا، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کھڑا ہو کر اپنا وہ سوال، اپنا وہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے، جس کا جواب مولانا اسلم شاہدری صاحب انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے جی۔ ایک وطر ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے عموماً، ایک حدیث، یہ وطر والی حدیث کس کا راوی کون ہے اور کتنا صحابہ نے اس پر عمل ہے یا نہیں؟ ایک وطر والی جو روایات ہیں، صحابہ کی تعداد یا عمل کتنا ہے یہ تو میرے علم میں نہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو آگے نقل کرنے والا چاہے ایک صحابی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، لہذا ایک رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے۔ یہ میرے ذہن میں نہیں جی اس وقت۔ اور کسی
سوال کسی موضوع پہ کسی دیکھیں، جنازے کے ساتھ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ، ایک بندہ کہتا ہے کلمہ شہادت اور دوسرے کلمہ پڑھتے ہیں. ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنازے ہوتے تھے، صحابہ کرام جنازے کے ساتھ جاتے تھے. کلمے کی آواز دینا اور دوسروں کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں. جی جی کسی بھی کمپنی کے سم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر اکثر لوگ جو ہے ایڈوانس منگواتے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ موبائل میں جو پیسے منگوائے جاتے ہیں یا بعض اس میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ان میں جو تھوڑا بہت ان کے ہاں کٹوتی ہوتی ہے وہ خدمات کے عوض میں ہوتی ہے، جنہیں آپ سروسز کہتے ہیں. لہذا خدمات کے عوض میں ان کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے، وہ پیسے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. خدمات کے عوض میں یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی اور کوئی؟ وہی بات میں نے عرض کی ہے کہ اس پہ جو کٹوتی ہوتی ہے وہ خدمات کے عوض میں ہوتی ہے نا، سروسز. لہذا درست ہے، حرج نہیں. اور کسی بھائی کا ہے سوال؟ جزاکم اللہ. یہ تھے حضرت مولانا